السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی خیر و عافیت سے ہیں۔ میں صبح اٹھی، میں نے کہا بچوں کا لنچ بنا لوں، اور سوچا کچھ وہ بہنیں جو میرے چینل کو دیکھتی ہیں، میری ویڈیو کو واچ کرتی ہیں، ان لوگوں کے لیے کچھ اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں۔ تو شادی کے بعد صرف سرنیم نہیں، سب کچھ چینج ہو جاتا ہے۔ گرلز کے لیے میں کچھ ایڈوائزر شیئر کرنے لگی ہوں۔ شادی کے سٹارٹ سے ہی یو ہیو ٹو سیٹ یور باؤنڈریز۔ اگر آپ نے شروع میں باؤنڈریز سیٹ نہیں کی تو بعد میں کبھی نہیں ہو پائیں گی۔ کبھی بھی کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنی ہمت سے زیادہ کام نہ کرنا، صرف اتنا کرنا جتنا آپ لانگ ٹرم کر سکتے ہو۔ جو آپ کے ساتھ اچھا ہے اس کے ساتھ اچھے رہو، اور جو آپ کے ساتھ برا ہے اس کے ساتھ برا بننے کی بجائے فاصلے پہ رہو۔ آپ نے صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، کبھی بھی کسی کام کے لیے یا کسی کے لیے اپنی عبادت کو سیکریفائز نہ کرنا۔ اپنے اور اپنے ہسبینڈ کے درمیان میں کبھی بھی کسی تیسرے کو نہ آنے دینا، چاہے وہ آپ کی سائڈ سے ہے، چاہے وہ آپ کے سامنے والے کی سائڈ سے ہے۔ اپنی پرسنل چیزیں کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کرنا، کیونکہ وہی سب آپ کے اگینسٹ یوز کیا جائے گا۔ کسی سے پیار کرنے سے پہلے خود سے پیار کرنا۔ جب آپ خود کی قدر کرتے ہو تبھی لوگ آپ کی قدر کرتے ہیں۔ جاتے یہ مت سوچ لینا کہ اب سارا کام خود کرنا ہے۔ اپنی خود کی روٹین رکھنا، سب کے ساتھ بیٹھنا ملنا، لیکن اپنا کام کرنے کے بعد اپنے ہسبینڈ کی لڑائی کبھی مت لڑنا۔ اگر آپ کے ہسبینڈ کی آپ کے ان لاز کے ساتھ کوئی لڑائی ہے، لیٹ دیم ہینڈل آن دیئر اون، کیونکہ وہ ان کا بیٹا ہے، اینڈ ایونچولی ان کے بیچ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ رشتے دو طرفہ قربانیوں، کمپرومائزز اور برداشت سے چلتے ہیں۔ اگر کوئی ایک کرتا رہے گا تو وہ رشتہ تو رہے گا لیکن مکمل نہیں۔ اور کبھی بھی ان فیملی پالیٹکس میں نہ پڑنا، چاہے آپ کے لو میرج ہو یا ارینج میرج ہو۔ اپنے ہسبینڈ کو کبھی بھی اپنی سائڈ آف دا فیملی کے سیکرٹس نہ بتانا یا ان کی برائی نہ کرنا۔ اپنے ان لاز کا غصہ کبھی بھی اپنے ہسبینڈ پہ نہ اتارنا، اور آپ نے زیرو ایکسپیکٹیشنز رکھنی ہے، کیونکہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، نہ آپ نہ جس فیملی میں آپ جا رہے ہیں وہ۔ تو کسی سے کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھنی تاکہ دل ٹوٹے ہی نہ۔ اور کبھی بھی اپنے ہسبینڈ کو پیسوں کی وجہ سے کوئی تانا نہ دینا، پیسوں کی وجہ سے ان کو چھوڑ کے مت جانا۔ جنہوں نے ساتھ نبھانا ہو وہ ہمیشہ نبھاتی ہیں، چاہے پیسہ ہو یا نہ ہو، کیونکہ یہ ایک مخلص اور خالص رشتہ ہے۔ ہمیشہ اپنے شوہر کے ساتھ پیور ہو کے چلنا، کسی بھی قسم اس رشتے میں کوئی بھی ملاوٹ مت آنے دینا، نہ اپنی وجہ سے اور نہ ہی کسی کی وجہ سے۔ اور جو لڑکیاں سمجھتی ہیں کہ سسرال میں جاتے ہی سب کچھ ہمارے ہاتھ میں آ جائے، تو ایسی سوچ رکھ کے بالکل مت جانا، کیونکہ جہاں آپ جا رہے ہو وہاں پر ایک ماں ہے۔ اگر جٹھانی ہے تو اس کی بھی قدر کریں، کیونکہ جاتے ہی آپ کے ہاتھ میں سب کچھ نہیں آنے والا، اور نہ ہی آپ نے لینا ہے، کیونکہ اس ماں نے سب کچھ پرفیکٹ بنایا ہوتا ہے۔ اپنے ہاتھوں میں لینے سے اس چیز کو خراب مت کرنا کبھی بھی، کیونکہ ساس کا ہونا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ میں نے بہت ساری لڑکیوں کو دیکھا ہے جو شادی سے پہلے یہ چیک کر کے شادی کرواتی ہیں کہ لڑکے کی ماں نہ ہو۔ تو پرسنلی میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں۔ مجھے جب میرے ہسبینڈ نے بتایا کہ ان کی مدر ہیں، ان کے فادر ہیں، تو میں بہت خوش ہوئی تھی۔ ان کے فادر کی جب میرے ساتھ فرسٹ میٹنگ ہوئی، جب وہ مجھے دیکھنے آئے تھے، تو انہوں نے مجھے پہلی ملاقات میں ہی کہہ دیا تھا کہ بیٹا آپ ہماری بیٹی بنو گی تو کہ بہو بنو گی۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی، آئی تھنک 21 یا 22 ایئرس کی، تو مجھے اتنی ہی سمجھ آئی تھی کہ میں آپ کی بیٹی ہی بنوں گی، میں نے بہو کا آنسر نہیں دیا تھا۔ تو انہوں نے بھی کہا بس ہم آپ کو بیٹی بنا کے رکھیں گے۔ بس پھر تب سے ابھی تک وہ اپنا اس فرض کو پورا کر رہے ہیں۔ میں نے ایک باپ کو چھوڑا، وہ گھر چھوڑ کر آئی، یہاں پر مجھے ایک الگ سے ایک ماں باپ ملے جنہوں نے مجھے بہت سارا پیار دیا۔ ماں پالتی ہے، ماں سب سکھاتی ہے، لیکن گھر چلانا صرف آپ کو ساس سکھاتی ہے۔ اگر آپ کے سر پہ ساس نہیں ہے تو آپ گھر نہیں چلا سکتے۔ میرا خیال ہے کہ جو لڑکیاں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے اس گھر میں شادی کرنی ہے جہاں پر ساس نہ ہو، تو یہ ان کی بہت غلط سوچ ہے۔ یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ ساس اور سسر کا ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے، ہر گھر میں ہوتے ہیں اور ہر رشتے میں ہوتے ہیں، آپ کے اپنے سگے بہن بھائیوں میں بھی ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو اپنی ذہن میں رکھ کے آئیے گا۔ اگر لڑائی ہو گئی ہے، کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، تو آپ نے یا ادھر سے یا ادھر سے کسی ایک نے جھکنا ہی جھکنا ہے، تبھی گھر چلتے ہیں۔ اگر آپ جھکیں گے نہیں تو کبھی بھی گھر نہیں چلیں گے۔ اکڑنا ایک مردے کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔
تو واپس آتے ہیں اپنے ولاگ کی طرف کہ میں جب صبح اٹھی اور میں نے بچوں کا لنچ بنایا، بیٹی سے میں نے پوچھ لیا تھا تو اس کی پھپھو نے رات کو، چونکہ میرا برتھ ڈے تھا تو اس نے بریانی بہت مزے کی، بہت اعلیٰ بنائی تھی۔ تو فاطمہ ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہے کہ نیکسٹ ڈے لنچ میں بریانی لے کے جاتی ہے، اور بیٹے نے کہا تھا ماما آپ مجھے نگیٹس بنا دینا۔ بس ان کے جانے کے بعد ان کو لنچ دیا اور اس کے بعد میں سو گئی تھی۔ میری عادت ہے کیونکہ جو ہاؤس وائف نائٹ مطلب ورک کرتی ہیں آن لائن، وہ ان کو بہتر پتہ ہے کہ ان کے لیے 3-4 گھنٹے کی نیند کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ تو بس بچے جاتے ہیں اس کے بعد میں سو جاتی ہوں، پھر 12 بجے میں اٹھ جاتی ہوں، اور اٹھتے ہی میں سب کو پھر ناشتہ کرواتی ہوں، ہسبینڈ کو، اپنی ساس کو، اور بچے بھی آ چکے ہوتے ہیں ان کو بھی میں ناشتہ کرواتی ہوں، کیونکہ میرے بچے صبح کچھ بھی نہیں کھا کے جاتے، تو میں یہ سمجھتی ہوں یہ ان کا ناشتہ ہی ہوتا ہے۔ تو میں نے سب کے پراٹھے، انڈے، چائے وغیرہ بنائی، ساتھ میں اچار دیا۔ یہ ہمارا ڈیلی کا روٹین ہے، ہم پراٹھا لازماً کھاتے ہیں، ورنہ ہمارا ناشتہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد میں نے عاطف کا لنچ پیک کیا، عاطف کو آج جاب پہ جانا تھا، الحمدللہ تو آج ان کا کام سٹارٹ ہوا ہے، اللہ کرے ان کا کام چل جائے۔ تو بس ان کو اللہ حافظ کیا، اور اس کے بعد میں آ گئی کچن کو صاف کیا، اپنی کولاجن ڈرنک لی۔ کولاجن ڈرنک لینے کے بعد میں نے کہا کہ اب باقی کے جو کام ہیں ان کو بھی کمپلیٹ کر لیتی ہوں۔ میں نے کیٹو کا کھانا رکھا اور ساتھ میں دودھ بھی بوائل کر لیا۔ میں نے کافی سارا ویٹ کرا مما کا، مطلب ساس کا، تو وہ کسی میلاد میں گئی تھی، تو میں نے سوچا آج ان کے ہاتھ کی آلو میتھی کھاؤں گی، مگر میں نے بہت ویٹ کرا، مگر وہ نہیں آئیں، کافی ٹائم لگ چکا تھا۔ میں نے سوچا وہ آئیں گی پھر آ کر پکائیں گے تو بہتر ہے میں خود ہی پکا لیتی ہوں، تو وہ بھی تھوڑا سا آ کے ریلیکس ہو جائیں گی۔ تو میں نے یہاں پر مسالہ وغیرہ بھونا نارملی جس طرح ہوتا ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آلو میتھی مجھے نہیں پکانا آتی تھی، میں نے اپنی ساس سے سیکھی ہے، انہوں نے ہی مجھے بتایا ہے بیٹا اس طرح پکانی ہے۔ تو بس بارات کا کھانا بنا لیا اور کیٹو کا بھی تیار ہو گیا، میں نے اس کو پھر کھانا دے دیا تھا۔ امید ہے آپ کو آج کا میرا ولاگ اچھا لگا ہوگا، اگر اچھا لگا تو اپنی بہن کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور ایک پیارا سا کمنٹ کیجیے گا۔ ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ